ایک شخص مزدوری کی تلاش میں سفر کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا۔ اچانک درخت سے پرندوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے اوپر دیکھا تو ایک مور اور مورنی بے چینی سے شور مچا رہے تھے۔ ان کے گھونسلے میں ننھے بچے تھے اور ایک سانپ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسافر کو بچوں پر ترس آ گیا۔ وہ فوراً درخت پر چڑھ گیا اور ایک لکڑی توڑ کر سانپ کو زور سے مارا۔ سانپ نیچے گر کر جھاڑیوں میں بھاگ گیا۔ خطرہ ٹلنے پر مور اور مورنی اس کے پاس آئے اور بولے، اے نیک انسان، تم نے ہمارے بچوں کی جان بچائی ہے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ تم کون ہو؟ مسافر نے کہا، میں ایک غریب مزدور ہوں، روزی کی تلاش میں شہر جا رہا ہوں۔ مور نے کہا، ہم تمہیں ایک راز بتاتے ہیں۔ یہاں قریب ایک درویش رہتا ہے، وہ جس چیز کو انگلی سے چھو لے وہ خالص سونا بن جاتی ہے۔ یہ سن کر مسافر خوش ہو گیا اور درویش کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی گھنٹوں بعد وہ درویش کے پاس پہنچا اور ادب سے بولا، حضور، میں بہت غریب ہوں، اگر آپ میری مدد کر دیں تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس نے ایک پتھر دیا۔ درویش نے ہاتھ رکھا اور پتھر فوراً سونا بن گیا۔ مسافر خوشی سے جھوم اٹھا اور شکریہ ادا کر کے واپس چل پڑا۔ راستے میں اس نے سوچا، اگر ایک پتھر سونا بن سکتا ہے تو مزید کیوں نہ مانگو۔ وہ واپس گیا اور بولا، حضور، میرے بچوں کا بھی مستقبل ہے، کچھ اور مہربانی کر دیں۔ درویش نے ایک درخت کو چھوا، پورا درخت سونا بن گیا۔ کہا، یہ تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اب مسافر کا لالچ بڑھ چکا تھا۔ وہ تیسری بار آیا اور بولا، حضور، سونا بنانے والی اپنی انگلی مجھے دے دیں، پھر میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ درویش مسکرائے اور بولے، لالچی انسان کے لیے پوری دنیا بھی کم ہے۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب تم اس کے حقدار نہیں رہے۔ یہ کہہ کر درویش چلے گئے۔ مسافر نے پیچھے دیکھا، سونے کا پتھر اور درخت دونوں دوبارہ عام ہو چکے تھے۔ وہ افسوس سے کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا، اگر وہ شکر کرتا تو ایک سونے کا پتھر ہی اس کے لیے کافی تھا، مگر لالچ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔